بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوست۔ کنواری ملکہ سے شادی کے کئی خواہشمند حضرات دربار میں پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی مرد یہودیوں کی ملکہ کی شرط پر پورا نہیں اترا۔ جو بھی خواہشمند مرد دربار میں شادی کی خواہش لے کر آتا تو اسے دربار کے ساتھ منسلک کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ کنواری ملکہ بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ مرد خوب داد وصول کرتے، بادام زعفران کے دودھ کا پورا ڈول بھر کر پی کے کمرے میں جاتے، مگر وہاں جانے کے بعد کمرے سے ان مردوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگتی، پہلے سسکیاں اور پھر چیخیں۔ باہر کھڑے لوگ یہ آوازیں سن کر گھبرا جاتے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اندر گیا شخص باہر آتا تو اس کی حالت اتنی غیر ہوتی کہ 4 لوگ اسے اٹھا کر باہر چھوڑ کر آتے تھے، جبکہ کنواری ملکہ اسی شان سے گردن کو اکڑا کر ایک ادا سے آ کر سامنے تحت نشین ہوتی اور کہتی، کوئی ہے جو مجھے اپنی مردانگی دکھا سکے؟ مجھ سے شادی کرنے والا مرد ہونا چاہیے، مرد۔ کیا میری سلطنت میں ایک بھی مرد موجود نہیں جو کمرے میں لے جا کر بجائے خود چیخنے چلانے کے میری ہوس کو کم کر سکے؟ سلطان محترم پچھلے 3 دنوں سے اسی گھنے جنگل میں موجود تھے، صاف شفاف میٹھے پانی کی ندی کے قریب سلطان محترم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس وقت قالین بچھا کر وہ وزیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آس پاس پرندوں کی چنچناہٹ اور درختوں سے سائیں سائیں کی ہوا آ رہی، بے حد خوبصورت گیت پیش کر رہی تھی۔ سلطان محترم مچھلی تناؤ فرما رہے تھے اور ساتھ ہی رب کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹھے تو سپاہی بھی چونک گئے، نہ جانے سلطان محترم کب کیا حکم دیں۔ سلطان محترم کہنے لگے، آج اس جنگل کی دوسری جانب کی سیر کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے وہاں کا پانی اس ندی سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ سن کر سپاہی تھوڑے گھبرائے تھے، ان کے چہروں کی گھبراہٹ سلطان محترم بھانپ چکے تھے۔ فرمانے لگے، کیا ہوا ہے؟ کیا میرے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہو گے، یا میری وجہ سے تم لوگوں کو بیدار کر کے اب تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے؟ اگلے ہی پل وہ 4 سپاہی آگے بڑھے اور سلطان محترم کی قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ نہیں نہیں سلطان، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ سلطنت تو یہودیوں کی سلطنت ہے، اور وہ ندی بھی بدقسمتی سے یہودیوں کی ہی سلطنت میں آتی ہے۔ اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو ہمیں مزید سپاہیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ کہیں وہ یہودی ہمیں دشمن سمجھ کر ہم پر حملہ ہی نہ کر۔ سلطان محترم نے جب یہ سنا تو چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم صرف اس ندی تک جائیں گے، اس کا پانی پئیں گے اور سیر کر کے واپس آ جائیں گے۔ جب ہمارے پاس نقصان پہنچانے والا کوئی ہتھیار ہی موجود نہیں ہوگا تو بھلا کوئی کیوں کر ہم پر شک کرے گا؟ یہ سن کر سپاہی بھی جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان محترم کا گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا جنگل کو چیرتا ہوا اپنا راستہ بناتا آگے کی جانب بڑھتا رہا۔ سپاہی بھی سلطان محترم کے پیچھے تھے، وزیر بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ ابھی وہ کچھ ہی دیر مسافت طے کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے کہ انہیں دور سے ایسے اثرات دکھائی دینے لگے جس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ ندی اب قریب ہی ہے۔ سلطان محترم جیسے ہی ندی کے قریب پہنچے تو کچھ جھاڑیاں ہٹانے پر انہیں ندی کے ساتھ ساتھ ایک پوری سلطنت دکھائی دینے لگی تھی۔ سامنے ایک محل تھا، آس پاس گھر بنائے گئے تھے اور وہاں پر ایک عجیب سا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس وقت ندی کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے سلطان محترم آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ میں پانی لے کر پینے لگے۔ واقعی ہی جیسے اس ندی کے بارے میں مشہور تھا، وہ پانی بے حد میٹھا تھا، لیکن سلطان محترم نے جیسے ہی دوبارہ پانی پینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہیں پر ساکت ہو گئے۔ وزیر اور سپاہی پیچھے ہی کھڑے تھے۔ سلطان محترم کو یوں بت بنا دیکھ کر وہ تھوڑے گھبرا سے گئے۔ اگلے ہی پل آگے بڑھے اور کہنے لگے، کیا ہوا سلطان محترم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اپنے ہتھیار نکال چکے تھے۔ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ندی کے پانی میں کچھ ایسا تو موجود نہیں تھا، یا پھر کسی دشمن کی کوئی چال تو نہیں تھی
جو سلطان محترم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اگلے ہی پل سلطان محترم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر گویا ان سب کو خاموش کروا دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی سماعت کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہے ہوں کہ سنو، کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ سبھی بالکل خاموش ہو چکے تھے اور کہیں دور اس سلطنت سے ڈنکا بجنے کی اور پھر اعلان کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہ لوگ سمجھ نہ سکے کہ اس اعلان کا مطلب کیا ہے، لیکن پھر جو الفاظ ان کو سنائی دیے وہ سن سلطان محترم حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کہنے لگے کہ جاؤ، جا کر دیکھو، پوچھو کہ یہاں پر اس سلطنت میں چل کیا رہا ہے۔ دو سپاہی فوراً اپنا بیس بدل کر آگے بڑھ گئے، جس سے وہ سلطان محترم کی سلطنت کے سپاہی نہ لگے بلکہ عام لوگ لگے۔ جو خبر وہ واپس لائے تھے سلطان محترم سن کر حیران رہ گئے۔ دونوں سپاہی کہنے لگے کہ یہ بڑی ہی عجیب و غریب سی سلطنت ہے سلطان، یہاں پر دکانوں پر مردوں کی بجائے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر پردے کے، بڑا ہی بے حیا سا لباس پہن رکھا ہے، بال بھی کئی عورتوں نے کھول رکھے ہیں، اپنے حسن کی خوب نمائش کروا رہی ہیں۔ ان کی دکان پر مردوں کا رش لگا ہوا ہے اور مرد حضرات ان کی دکانوں پر ان کے منہ مانگے دام ادا کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ یہ تو وہ جانتے ہی تھے کہ یہ یہودیوں کی سلطنت ہے، لیکن یہاں پر مردوں کی بجائے عورتوں کو دکانوں پر کیوں بٹھایا گیا تھا؟ اس کے بعد وہ سپاہی کہنے لگا کہ سلطان اعلان کرنے والا سپاہی تھا جو ڈنکے بجا کر کہہ رہے تھے کہ ملکہ شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنے ملک کی بادشاہیت اسے ہی سونپے گی، جو کہ اتنا کہہ کے وہ سپاہی رک چکا تھا، جیسے تھوڑا جھجک محسوس کر رہا ہو۔ سلطان محترم اٹھے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم رک کیوں گئے ہو؟ وہ کسی کو اپنی سلطنت سونپنا چاہتی ہے۔ وہ سپاہی کہنے لگے اس ملکہ کا حکم نامہ وہ سناتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ملکہ صرف اسی سے شادی کرے گی جو کہ بھرپور طاقت رکھتا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان محترم خاموش ہو چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے، لیکن یہ بات سن کر انہیں تھوڑی تشویش سی ہونے لگی۔ فوراً وزیر سے کہا کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے، لیکن اپنے ہاتھ سپاہیوں کو وہ یہیں پر چھوڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تم یہیں پر رہ کر مخبری کرو، ہو سکے تو یہودی عورت کے دربار میں جا کر دیکھو کہ وہ کس قسم کا مقابلہ کروا رہی ہے اور یہاں پر مزید کچھ چل رہا ہے۔ وہ دونوں سپاہی وہاں سے اپنا بیس بدل کر جا چکے تھے، جبکہ سلطان محترم وزیر اور باقی سپاہیوں کے ساتھ واپس محل میں چلے آئے۔ محل میں آنے کے بعد ان کا پورا دھیان اسی کنواری ملکہ کی جانب تھا۔ آخر وہ اپنی سلطنت میں کرنا کیا چاہتی تھی؟ ملکہ تو عموماً بادشاہ کی بیوی کو ہی کہا جاتا تھا، اگر وہ ملکہ تھی تو پھر کنواری کیسے تھی؟ سلطان محترم کی سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ ایک ہفتے بعد جب سپاہی محل میں واپس آئے تو سلطان محترم ان کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلے گئے اور الگ کمرے میں لے جا کر کہنے لگے کہ بتاؤ تم نے وہاں پر کیا دیکھا؟ دونوں ہی سپاہی کچھ سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے کہ سلطان محترم، پہلے تو ہم نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ سوال جواب کیے، جس سے ہمیں جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ یہ یہودی عورت اس سلطنت کی ملکہ ہے، جس کا نام ابیگیل ہے۔ وہ اپنے باپ کی انتہائی بگڑی ہوئی اور گھمنڈی شہزادی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا کرتی تھی۔ جب شہزادی شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، جن میں سے ایک رشتہ اس یہودی کا بھی تھا۔ شہزادی کے باپ کو یہ یہودی بادشاہ بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی یہودی بادشاہ سے طے کر دی، لیکن ابیگیل کو یہ بادشاہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن جب باپ نے قسم دے دی تو مجبوراً اپنے باپ کی قسم کا پاس رکھنے کی خاطر اس نے اسی بادشاہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد رخصت ہو کر جب وہ محل میں تشریف لائی تو ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ ان پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے، قیمتی تحائف دیے جا رہے تھے، مگر ابیگیل انتہائی مغرور قسم کی ملکہ تھی۔ بادشاہ اپنی نئی ملکہ کے ساتھ گھر میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ اچانک محل میں داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا فانوس ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ ہر سو کانچ ہی کانچ بکھر چکا تھا۔ شاہی دربار کی کلین کو آگ تک لگ چکی تھی۔ فوراً آگ بجھانے لگے، لیکن ان سب میں ملکہ ابیگیل کا لباس بھی راکھ اور دھوئیں کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔
وہ فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور غصہ کرنے لگی، بادشاہ کو خوب کھری کھوٹی سنانے لگی۔ بادشاہ تو شہزادی ابیگیل پر دل ہار بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے ان کو یوں اپنے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ کر شدید برہم ہوئے۔ بات یہیں پر نہیں رکی، دوبارہ سے نیا لباس شہزادی ابیگیل کے لیے تیار کروایا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تب تک اپنے شوہر کے ساتھ سہاگ رات نہیں منائے گی جب تک انہیں بالکل ویسا ہی لباس تیار کر کے نہیں دیا جاتا جیسا ان کے والد محترم نے انہیں جہیز میں دیا تھا، اور وہ پہن کر اس محل میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایک ہفتہ تک ان کا وہ لباس تیار ہوا جسے پہننے کے بعد انہیں اپنے حجرے میں بٹھایا گیا۔ وہ بھی دلہن بنی بیٹھی تھی کہ جب یہودی سلطنت کے بادشاہ سلطان اس کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اچانک ہی ان کے دل میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی اور وہ وہیں پر تڑپنے لگے۔ ملکہ اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ فوراً شاہی طبیب کو بلوایا گیا، لیکن یہ بات اس نے روتے ہوئے کہی کہ سلطان اس جہاں فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ پورا ملک سوگواری میں ڈوب چکا تھا، جبکہ ملکہ ابیگیل کنواری ملکہ کے نام سے مشہور ہوگی، کیونکہ بھلے ہی وہ شادی شدہ تھی، 8 دن اپنے شوہر کے ساتھ گزار چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کے شوہر نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پچھلے 8 ماہ سے وہ اپنے شوہر کے بغیر اس سلطنت کو سنبھال رہی تھی، لیکن ان کے والد گرامی وفات سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ قسم دے کر گئے تھے کہ اب وہ دوسری شادی ضرور کر لے۔ وہ ایک عورت ہے اور عورت کبھی بھی سلطنت کی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ یہ بات اس ملکہ کو اس قدر کھل گئی کہ اس نے پوری سلطنت کا سارا کاروبار عورتوں کے سپرد کر دیا۔ اب دکانوں پر، تجارت پر اس سلطنت کی عورتیں جاتی ہیں، مرد گھر پر بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب سے عورتیں بازار میں آئی ہیں اور چیزیں فروخت کرنے لگی ہیں تو کتنے ہی من چلے اور غلط نگاہیں رکھنے والے لوگ بازاروں میں ہی گھومنے پھرنے لگے ہیں۔ ان کو اگر ضروریات کی اشیاء بھی چاہیے ہو تو وہ ان عورتوں سے آ کر خریدنے لگتے ہیں اور ان کے حسن کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکتے ہیں، اور یوں ملک میں کافی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کنواری ملکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ عورتوں کے کاروبار کرنے کی وجہ سے، لیکن حقیقت یہ بے حیائی ہے جو یہ ملکہ اپنی سلطنت میں پھیلا چکی ہے۔ سلطان محترم یہ سب کچھ جان چکے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ہی اپنے سلطان محترم کو یہ پتہ چلا کہ دربار میں ایک مخصوص کمرہ بھی موجود ہے جہاں پر وہ کنواری ملکہ خود مردوں کے ساتھ جاتی ہے اور جا کر ان کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ ان کی چیخوں کی آواز باہر تک آنے لگتی ہے۔ وہ مرد تو اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ اپنی ٹانگوں پر چل کر بھی نہیں جا سکتے، کچھ لوگ تو بالکل ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی ملکہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ملکہ ہی اسیب زدہ ہے، اس پر کسی نے بدروہیں چھوڑ رکھی ہیں، یا پھر یہ ہے ہی منحوس۔ تبھی تو جو بھی اس ملکہ کے قریب جاتا ہے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ اس یہودی سلطنت کے بادشاہ کو ہی دیکھ لیں جو بالکل صحیح سلامت تھے، لیکن اس عورت کے قریب جانے سے پہلے ہی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ سلطان محترم کو یہ ساری باتیں سمجھ آ چکی تھی۔ کچھ دیر تو سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ سلطنت غلط ہاتھوں میں سونپ دی جائے اور نیا ہتھ کنڈا اپنا لیا جائے، ہمیں جلد اس سلطنت میں جانا چاہیے۔ سلطان محترم فیصلہ کر چکے تھے، کہنے لگے کہ میں بھیس بدل کے جاؤں گا، جا کر دیکھوں گا کہ آخر یہ مردوں کی طاقت کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ مقابلے تو میدان میں کیے جاتے ہیں، لیکن دربار کے مخصوص کمرے میں خود جا کے وہ کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ خود جا کر وہ کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ سپاہی بھی گھبرا چکے تھے، کچھ تو شرم سے لال سرخ ہونے لگے۔ وہ تو یہودی عورت ہے، مسلمان تو نہیں، نہ جانے کیسے بے حیائی پھیلاتی ہوگی۔ سلطان محترم وہاں جا کر کیا کریں گے، کہیں اپنا ایمان ہی خطرے میں نہ ڈال لیں۔ لیکن سلطان محترم نے انہیں گھوری نظروں سے دیکھا۔ سلطان محترم نے اپنا بیس ایک عام مرد کی طرح بدلا۔ جسامت اور قد کاٹ میں سلطان محترم کسی سے کم نہ تھے۔ جب وہ سامنے کھڑے ہوتے تو چٹان کی مانند لگتے۔ ان کی طاقت کا اندازہ ان کے رعب و جلال سے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے گھوڑے کی بجائے اپنے شاہی استنبال سے ایک عام سا گھوڑا لیا اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ سلطنت کا سفر طے کرنے لگے۔ اگلی صبح تک سلطان محترم اس سلطنت میں پہنچ چکے تھے۔ جیسے جیسے بازاروں میں داخل ہو رہے تھے اپنی آنکھوں سے یہ بے حیائی دیکھ رہے تھے۔ وہ یہودی مرد بڑی بے باکی سے ان عورتوں کو
چھو رہے تھے، ان کے بالوں کو اپنی انگلیوں پر گھما رہے تھے، کوئی تو بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا، اور وہ بے شرم عورتیں بھی حیا کو بالائے طاق رکھ کر ان مردوں کے ساتھ یوں ہی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ سلطان محترم یہ بے حیائی کا بازار گرم دیکھ کر فوراً لا حول ولا قوت پڑھ کر آگے بڑھنے لگی۔ ان کا رخ محل تھا اور پھر اس کا دربار جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ سلطان محترم دربار میں پہنچ چکے تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر وہ عظیم الشان بادشاہ موجود ہے۔ وہاں پر تقریباً 50 کے قریب مردوں کی ایک قطار سی لگی تھی، جس میں سب سے آخر پر سلطان محترم جا کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آس پاس کا جائزہ بھی لے رہے تھے، دل میں اپنے رب کو بھی یاد کر رہے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے نماز کے ساتھ ساتھ 2 نوافل بھی ادا کیے تھے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی تھی کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل کر کے جائیں۔ جانے سے پہلے وزیر اور سپاہیوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیس بدل کر چلتے ہیں کہ خدا نخواستہ دشمن کے دیس میں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، مگر سلطان محترم نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگے کہ مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اگر میری زندگی ہوئی تو میں دشمنوں کے چنگل سے بھی بچ جاؤں گا، اور اگر میری موت لکھی ہوئی تو یہاں پر کھڑے کھڑے تم لوگوں کے بیچ بھی وہ میری سانسوں کو کھینچ لے گا۔ سلطان محترم اسی قطار میں کھڑے تھے۔ جیسے جیسے دربار میں مرد داخل ہو رہے تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہاں پر اندر سے لائے جانے والے مردوں کو اٹھا کر لایا جا رہا تھا، کچھ تو بے ہوش ہو چکے تھے، ان کے وجود تو بالکل نیلے پڑنے لگے تھے، تو کسی کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا، کوئی تو بالکل پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ سلطان محترم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر دربار کے کمرے میں لے جا کر یہ کنواری ملکہ کرتی کیا ہے، کہیں اس نے اس کمرے میں زہریلے سانپ تو نہیں رکھا تھا جس کے ڈسنے سے یہاں آنے والے لوگوں کی یہ حالت ہو رہی تھی، ان پر حیت طاری ہو رہی تھی۔ آخر کو جب 10 لوگ بچ گئے تو سلطان محترم سمیت ان کو دربار میں بلایا گیا۔ ایک جانب کرسیاں لگائی گئی تھی جہاں پر ان کو بٹھایا گیا، تبھی کمرے سے وہ کنواری ملکہ نکل کر آئی تھی۔ سلطان محترم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی 35 سے 40 کے درمیان کی خاتون ہو، مگر ایسا نہیں تھا، وہ تو مشکل سے 22 سے 23 سال کی لگ رہی، لیکن غرور اور تکبر تو عروج پر تھا۔ بال کھلے تھے، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ اپنے بالوں کو چٹکتی آ کر سامنے تخت پر بیٹھ چکی تھی اور تخت پر بیٹھ کر ایک ادا سے وہاں پر موجود مردوں کو دیکھنے لگی کہ تبھی ان مردوں میں سے اس کی نظر آ کر سلطان محترم ٹک چکی تھی۔ سلطان محترم کو دیکھ کر کتنی ہی دیر وہ گھورتی رہی، جبکہ سلطان محترم اپنی ایک وجہ اور اعلیٰ شخصیت کے ساتھ اس عورت کے چہرے سے نظریں پھیر چکے تھے جو یہاں پر کتنے ہی مردوں کو گویا گھائل کر چکی تھی۔ سلطان محترم اپنے ہی دھیان میں بیٹھے دل میں اپنے رب کی تسبیح کر رہے تھے کہ جب ان کا نمبر بھی آ گیا، سلطان محترم اپنی نشست سے اٹھے، وہ ملکہ تو کمرے سے نکلتے ہی سلطان محترم کو گھور رہی تھی، اگلے ہی پاس سامنے تخت پر بیٹھ کر سلطان محترم کو بلانے لگی۔ سلطان محترم اس کے سامنے حاضر ہوئے تو بڑی ہی بے باکی سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور پھر سلطان محترم سے کہنے لگی، تمہارا نام کیا؟ سلطان محترم نے اپنا نام عبداللہ بن ایوب بتایا۔ یہ سن کر وہ ہاں میں سر ہلانے لگی، پھر باپ دادا کا نام پوچھنے لگی، پیشے کا پوچھا، پھر کہنے لگی کہ کیا تم اس قابل ہو کہ یہ مقابلہ کر سکو؟ پہلی ہی نظر میں تمہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ واقعی تم ایک مرد ہو، لیکن اگر تم میری خواہشات پر پورا نہ اترے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا تو یہاں پر آنے والے مردوں کے ساتھ ہو۔ سلطان محترم اگلے ہی پل مسکرائے تھے، اس کے بعد خود ہی اس کمرے کی جانب جانے لگے جہاں سے باقی مرد نکل رہے تھے۔ سلطان محترم اس کمرے میں داخل ہوئے اور کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں وہ کنواری ملکہ بھی داخل ہو، ساتھ ہی 2 طبیب بھی اندر جا چکے تھے۔ کمرے میں کیا ہونے والا تھا سب کو پتا تھا، وہاں پر موجود سپاہی دربان تو گویا جمائیاں لینے لگے تھے کہ ناک سے مکھیاں اڑانے لگے تھے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ لیکن اس وقت کنواری ملکہ کے محل کے در و دیوار کانپ اٹھے جب کمرے سے بجائے سلطان محترم کی چیخنے کی آوازیں آنے کے ملکہ کی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ ملکہ کے رونے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جو خود پر بے ہوشی سی طاری محسوس کر رہے تھے، اس شور کو سن کر اگلے ہی پل ان کی آنکھیں حیرت سے کھل، یہ سب کچھ کیا ہو چکا تھا؟ کون تھا وہ مرد جو یہ مقابلہ جیت چکا تھا، ملکہ کی چیخیں نکلوا چکا تھا؟ 2 گھنٹے اسی کمرے میں گزر چکے تھے جب چیختے چلاتے ہوئے طبیب باہر آئے۔ طبیبوں کی بھی حالت غیر ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، سلطان محترم جب کمرے سے باہر نکلے تو ابھی بھی کمرے سے ملکہ کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دربار میں آئی اور قدموں میں گر کر کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں،
تم ہی میرے شوہر بننے کے حقدار ہو، میں پوری سلطنت تمہارے قدموں پر وار دوں گی۔ لیکن سلطان محترم بغیر ایک بھی پل اس لڑکی پر نظر ڈالے وہاں سے نکل چکے تھے، اپنے گھوڑے کو لیا اور اس سلطنت سے باہر آ گئے۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، آخر کون تھا یہ شخص اور اندر کمرے میں کیا ہوا تھا؟ اگلے ہی روز اس یہودی عورت کی سلطنت کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دے دیا اور مردوں سے کہا کہ وہ کاروبار سنبھال لیں۔ یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ کوئی بھی عورت بغیر پردے کے دکھائی دی یا بغیر مقصد مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی دکھائی دی تو اس پر قید لازم ہو جائے گی، اور ایسے ہی کئی اصول جاری کیے جو کہ مسلمانوں کی سلطنت اور بادشاہیت میں ہوا کرتے۔ یہودیوں کو تو ان قوانین سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، ہر کوئی حیران تھا کہ ہماری ملکہ کو ہو کیا گیا۔ لیکن اس روز تو سب کی چیخیں ہی نکل گئی، گویا وہ اپنی ہی ملکہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے، اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ اس ملکہ کو تخت سے اتار کر باہر کرنا چاہیے، یہ ہماری ملکہ بننے کے لائق ہی نہیں۔ جس روز کنواری ملکہ نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور اپنی رایا کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، کئی لوگوں نے ملکہ کی دیکھا دیکھی خود بھی دین اسلام قبول کر لیا، جبکہ باقی لوگ باغی ہو چکے تھے۔ کہنے لگے ہم مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی ملکہ نہیں مان سکتے، لیکن وہ ملکہ بجائے کچھ بھی سوچ بچار کرنے کے یا بادشاہیت سنبھالنے کے سب کچھ چھوڑ کر سلطان محترم کی سلطنت میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا سلطان محترم کے محل میں آئی تھی۔ ہر کوئی دیکھ کر حیران تھا کہ عام سے لباس میں اور پردے میں یہ کنواری ملکہ آ رہی ہے جو یہودیت پر راج کرنا چاہتی تھی۔ سلطان محترم کی خدمت میں عرض کی کہ سلطان محترم، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مجھے مزید دینی تعلیمات سکھائیں، اپنی نگرانی میں سکھائیں، لیکن میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، بے شک اپنی کنیزی میں مجھے رکھ لیجیے۔ سلطان محترم یہ سن کر ایک پل تو مسکرائے تھے، پھر اسے اپنے خاص کنیز کے حوالے کر دیا۔ اسے دینی تعلیم سکھاؤ، اس کے لیے باقاعدہ ایک معلمہ کا انتظام کرواؤ۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر اس بند کمرے میں ایسا کیا ہوا تھا جو ایک گھمنڈی اور مغرور کنواری ملکہ اس حد تک۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو یہ ملکہ وہاں پر داخل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مجھے ایک تخت پر لٹایا گیا اور کہا گیا یہ لوہے کی بڑی بڑی میخیں آپ کے سینے پہ رکھی جائیں گی۔ پھر وہاں پر طبیب بھی موجود تھے اور بڑے بڑے پہلوان ان سے کہنے لگے کہ ہم پوری قوت سے یہ لوہے کی میخیں آپ کے وجود میں اتاریں گے، جس سے یہ لگے گا کہ آپ واقعی بہادر ہیں۔ یا جیسے ہی وہ شخص قریب آیا، سلطان محترم کے سینے پر ہتھوڑا مارا، وہ میخیں ان کے سینے میں پیوستہ کرنے لگا تو سلطان محترم نے دل ہی دل میں اللہ اکبر کہا۔ اس شخص نے ہتھوڑا تو مارا تھا لیکن وہ میخیں سلطان محترم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائی تھی۔ اس کے بعد سلطان محترم کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے وجود پر باری پر کم لوہے کی بڑی بڑی اینٹیں رکھ دی۔ وہ پہلوان ان اینٹوں پر چڑھ کر کودنے لگا۔ سلطان محترم نیچے بالکل صحیح سلامت موجود تھے۔ وہ ملکہ جتنی حیران ہوئی تھی اتنا کم تھی، مارے خوف کے چیخیں چلانے لگی۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے آنے والے لوگ تو صرف اپنے سینے میں میخیں کھونپے جانے کے ڈر سے ہی بے حال ہو کر بھاگے۔ یہ انسان ہے یا پھر کوئی اور مخلوق؟ اگلا پڑاؤ کانچ کے ٹکڑوں پر چل کر پھر کولوں پر چلنا تھا اور اس کے بعد کھولتے ہوئے پانی میں تیرنے کی باری تھی۔ جو بھی ان مقابلوں میں جیت جاتا وہی ملکہ کا شوہر ہو سکتا تھا، اور وہ ملکہ جان بوجھ کر اس طرح کے پڑاؤ رکھ رہی تھی تاکہ لوگ پہلے ہی بھاگ جائیں۔ لیکن سلطان محترم نے جیسے ہی آگے قدم بڑھانا چاہا تو وہ ملکہ آ کر قدموں میں گر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں۔ بتائیں آپ کون ہیں؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ مجھے عام نہیں لگتے۔ تب سلطان محترم نے اسے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تعارف سن کر وہ خوف سے چیخنے چلانے لگی، یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ دوسری سلطنت کے سلطان ہیں۔ اگلے ہی پل قدموں میں گر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ مگر سلطان محترم نے انکار کر دیا، کہنے لگے میں صرف اور صرف مسلمان سے ہی شادی کر سکتا ہوں، تم جیسی گھمنڈی اور مغرور عورت کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ سلطان محترم سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ وہ عورت سلطان کی خاطر دیوانی سی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی سلطان محترم کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سلطان محترم کی یہ بات سن کر ہر کوئی متاثر ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک وہ عورت وہاں پر دین سیکھتی رہی، مکمل پردہ کرنے لگی، یہاں تک کہ دوبارہ سلطان محترم کے پاس حاضر ہوئی تو سلطان محترم نے اس کا نکاح اپنے وزیر سے کروا دیا
وہ اس پر بھی رضامند تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی ملکہ کے دل میں حیرت ڈال دی تھی۔ اس کا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ پورا دربار سلطان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔